بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 دسمبر 2021 ہے اور 17 اگست 2021 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس مشیر عالم صاحب کی سربراہی میں ایک ججمنٹ اناؤنس فرمائی تھی اور اس ججمنٹ کی روشنی میں 16,000 سے زائد ملازمین ملازمت سے فارغ کر دیے گئے تھے۔ 16,000 ملازمین نے مجھ سمیت اور کئی وکلاء کو انگیج کیا اور ہم نے ان کی ریویو پٹیشنز دائر کی، اور جو میری ریویو پٹیشن تھی وہ 366 CRP 366 2021 تھی، جس میں بے شمار لوگ تھے، سینکڑوں کے قریب تھے، پھر کچھ اور لوگ بھی ہم نے ان میں پارٹی کیے۔ تقریباً 1000 کے قریب لوگ میری پٹیشن میں تھے جو الحمدللہ ملازمتوں پہ بحال ہو گئے اور ہم کیس جیت گئے، اور باقی وکلاء کے بھی کافی لوگ تھے۔ آج یہ تاریخ ساز فیصلہ لارجر بینچ نے ہمارے اور اٹارنی جنرل کے آرگیومنٹ سننے کے بعد اناؤنس فرمایا، اور کل جو ہے وہ آرگیومنٹس ریزروڈ ہو گئے تھے اور آج کے لیے ججمنٹ فار اناؤنسمنٹ تھی۔ آج صبح 11 بجے ججمنٹ اناؤنس ہوئی اور اس میں جو 16,000 ملازمین تھے وہ سارے کے سارے سوائے چند لوگوں کے وہ سارے ملازمتوں میں بحال ہو گئے۔ ان سب کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ کے کرم سے ہم یہ کیس جیت گئے۔ آج میں آپ کو ایک سیریس جو ہے وہ اس کی انٹرپریٹیشن بتاؤں گا ججمنٹ کی۔ ابھی آپ سب نے انتظار کیا اور مجھے دیر ہوئی اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے میں، کیونکہ اس کے لیے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز درکار تھے۔ آپ کو پتہ ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو حقیقی سچی بات بتاؤں۔ میری ویڈیوز بھی آپ نے سیکٹ امپلائیز کیس کی، جب میں نے ججمنٹ کو انٹرپریٹ کیا، جو میں نے آپ کو باتیں بتائی، جو گراؤنڈز بتائے، پہلے دن ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس حساب سے اس کیس کا فیصلہ آ سکتا ہے، اور وہی آیا جو میں نے کہا تھا۔ اور کل اور پرسوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 188 میں جو ریویو جورسڈکشن آف آنریبل سپریم کورٹ ہے، اس میں آپ کو ریلیف مشکل ملے گا۔ آپ کو ایکسٹراڈنری جورسڈکشن میں، اوریجنل جورسڈکشن میں 184(3) میں اور 187 میں آپ کو ریلیف ملے گا، اور وہی ہوا جو میں نے 3-4 دن پہلے کہا تھا، اور وہی ہوا جو میں نے 3-4 مہینے بھی پہلے کہا تھا۔ میں نے آپ کو جو مولڈنگ ریلیف کل سمجھایا تھا ویڈیو میں، ان سب کو آپ دوبارہ سنیے گا۔ میں کوشش کروں گا یہ ویڈیو شارٹ ہو، ورنہ ویڈیو بہت ڈیٹیلڈ ہو جائے گی۔ 187 میں جو مولڈنگ ریلیف میں 1985 سپریم کورٹ 46 اور PLD 2014 سپریم کورٹ اور PLD 2015 سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس میں نے آپ کو بتائیں، اسی کے تھرو جو میں نے 3-4 دن پہلے بتا دی تھی آپ کو، انہی کے ریلائنس میں یہ ججمنٹ آئی ہے، اور پوری قوم مشکور ہے، اسپیشلی 16-17 ہزار ملازمین شکر گزار ہیں آنریبل سپریم کورٹ کے، ان کی فیملیز، اور ہم سب 5 ججز کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے آئین اور قانون کے مطابق یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے مقدمے میں، پاکستان کی تاریخ کا سب سے یادگار ترین، بہترین اور لازوال فیصلہ اناؤنس کیا۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس کے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان میں، کہ انہوں نے اس میں جو شارٹ آرڈر فی الحال فرمایا ہے وہ کیا کہتا ہے۔ My name is Ghulam Sajjad Gopang. I am MBA Finance first position holder from IBA University of Sindh Jamshoro. I am LLB first position holder from Quaid-e-Azam Law College Nawab Shah Sindh. I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association, and I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am practicing mainly at Supreme Court Islamabad, having more than 1,000 cases at Supreme Court and having more than 100 cases reported in PLD law books of Pakistan. My most famous cases are 2019 SCMR 2063, and the other one is PLD 2020 Supreme Court 293. اور یہ بھی ریویوز ایک میٹر ریویو سے ریلیٹڈ ہے جو میرا رپورٹڈ ہے، اور یہ والا جو آج کا کیس ہے انشاءاللہ یہ بھی PLD 2021 میں یا 22 میں انشاءاللہ رپورٹ ہوگا، کیونکہ اپروڈ فار رپورٹنگ ہو چکا ہے۔ میرے اس سے پہلے جو فیمس کیسز رہے ہیں وہ ASI اصغر مغیری کا کیس، وہ بھی میں نے ڈیل کیا، انشاءاللہ اس کو بھی جو ہے وہ مزید بتائیں گے آپ کو۔ اس میں بھی اللہ نے ہمیں کامیابی دی اور انصاف ہم نے ان کو انصاف دلوایا۔
اور اس کے بعد ایک ارشاد گوپانگ انجینئر ارشاد گوپانگ تھے، انہیں خیرپور میں جعلی مقابلے میں قتل کر دیا گیا تھا، ان کے لیے بھی میں نے کیس لڑا اور ان کو بھی سپریم کورٹ سے انصاف دلوایا. اور سن کوٹا، ڈیسیز کوٹا، ریٹائرمنٹ کوٹا، ان کے کیسز میں بھی، اور جو ایس آر پی کے جو پولیس افسران تھے ان میں ان کو بھی اللہ کے کرم سے ہم نے ریلیف دلایا. اور اس کے علاوہ نیب کے کیسز میں میں نے سندھ ہائی کورٹ سے بھی اور ورلڈ بینک کے پروجیکٹس میں 50 ارب کے جو پروجیکٹس تھے ان میں جو کرپشن اور مس اپروپریشن تھی ان کو ہم نے روکا. آئینی اور قانونی طریقے سے میں نے وہ کیسز چلائے، اور سندھ ہائی کورٹ نے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے ان کیسز میں مجھے ریلیف دیا، جو کہ آپ سب کو پتہ ہے اور پی ایل ڈی میں رپورٹڈ بھی ہے. میرا واٹس ایپ نمبر 0333268262 ہے. آپ کیونکہ میں بہت مصروف ہوتا ہوں تو اگر میں آپ کی کال اٹینڈ نہ کر سکوں تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ ایک وائس میسیج یا ٹیکسٹ میسیج چھوڑ دیا کریں، میری لیگل ٹیم آپ کو اس کا جلدی رپلائی کر دے گی. اور دوسرا یہ کہ مجھے کیس دینے سے پہلے یہ ذہن میں رکھا کریں کہ آپ کے پاس ڈاکیومنٹس کمپلیٹ ہونے چاہیے، آپ کے پاس کیس ایک اچھا کمپریہنسو ہونا چاہیے، اور آپ میرے سامنے جب بھی کوئی کیس لے کر آئیں مجھ سے کوئی چیز چھپائے نہ. جو بھی بات ہو، جو فیکٹس ہو، جو گراؤنڈس ہو وہ مجھے بتائیں، کیونکہ میں کبھی بھی عدالت کے سامنے مس لیڈ نہیں کرتا، مس گائیڈ نہیں کرتا. کیس ہارے یا جیتے مقدر کی بات ہوتی ہے، لیکن میں فیئر طریقے سے پریکٹس کرتا ہوں. اور سیکڈ امپلائیز کیس میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ میرے ہزاروں کلائنٹس ہیں، لیکن ان کے باوجود میں نے ان کی کسی فیس کا کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. میں نے پہلے دن سے انہیں بتایا کہ ہم اس میں اس طریقے سے ریلیف ہمیں مل سکتا ہے، اس طریقے سے نہیں مل سکتا. آج بھی میں وہی چیزیں آپ کو بتاؤں گا. آ جاتے ہیں کہ یہ ججمنٹ جو ہے کیا کہتی ہے. For the reasons to be recorded later, these review petitions are dismissed. The impugned legislation. پہلی بات، in accordance with the Article 188, the Honorable Supreme Court has dismissed the review petitions. میں نے آپ کو 4-5 دن پہلے بتایا تھا کہ یہ 188 میں آپ کو ریلیف نہیں مل سکتا، اور وہی ہوا. پہلی لائن ہی وہی ہے جو میں نے کہی. اس کے بعد آ جاتے ہیں namely the Sacked Employees Reinstatement Act 2010 Act is held to be violative inter alia Articles 25, 18, 9, 4 of the Constitution, therefore void under the provision Article 8 of the Constitution. ٹھیک ہے جی. اب آ جاتے ہیں پیرا نمبر 2. however، یہاں سے وہی بات شروع ہوتی ہے جو میں نے 187, 188, 4, 3 کی 3-4 دن سے آپ کو بتائی. However, in exercise of the court's jurisdiction under Article 184(3) of the Constitution, read with the Article 187, we have taken into consideration the services rendered by the reinstated employees of the employers as defined in Section 2D of the Act, and thereby order that. Exactly وہی بات ہوئی جو میں نے آپ کو بتائی تھی. کیا انہوں نے ہیلڈ کیا؟ اچھا، کچھ دوستوں نے کہا کہ سجاد صاحب 184(3) میں جو سو موٹو جورسڈکشن ہے وہ اونلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں آنریبل سپریم کورٹ ہولڈ کر چکی ہے کہ وہ صرف اور صرف چیف جسٹس آف پاکستان کی ڈومین ہے اور کوئی نہیں لے سکتا. میں نے پھر بھی آپ لوگوں کو کہا کہ نہیں، ایسا ہی ہوگا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ 184(3) میں ہی آنریبل سپریم کورٹ ریلیف دے گی، اور وہی ہوا. سو موٹو جورسڈکشن میں آپ کو ریلیف ملا الحمدللہ، اینڈ وی آر تھینکفل ٹو آنریبل سپریم کورٹ, all the honorable judges as well. Number 1, employees who are holding posts that on the date of their initial termination of the service from 1/11/1996 to 12/10/1999 did not require any aptitude or scholastic or skill test for appointment thereon shall be restored from the date of judgment under review to the post they were holding on the same terms and conditions of service applicable on the date of their termination pursuant to the judgment under review. یعنی جب ٹرمینیٹ ہوئے تھے آپ لوگ، جس دن ٹرمینیٹ ہوئے تھے، جب نگران حکومت کے دوران آپ ہوئے یا نواز شریف کی حکومت آئی تو اس تک آپ ٹرمینیٹ ہوئے، جب بھی ٹرمینیٹ آپ ہوئے اسی پوزیشن پہ آپ
ریسٹور ہو گئے ہیں آج سے، یعنی آج کی ڈیٹ سے۔ اس میں آپ کو میں بتاؤں گا آگے چل کے کہ کافی آگے جا کے آپ کے ڈپارٹمنٹس میں کچھ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، اور کچھ کمپلیکیشنز پاکستانی ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے خواہ مخواہ بھی ڈپارٹمنٹس کریٹ کر دیتے ہیں کہ سر آپ یہ نہیں ہے تو آپ وہ نہیں ہیں۔ آپ نے میرا نمبر 0332682662 میرے جتنے بھی کلائنٹس ہیں، خاص طور پہ وہ اور باقی بھی جو کلائنٹس ہیں، وہ میرا نمبر یاد رکھیں، مجھے فوراً واٹس ایپ پہ میسج چھوڑ دیں، اور میں انشاءاللہ تعالی میری لیگل ٹیم ہائی کورٹ اور سروس ٹرائبیونل میں اپیئر ہوتی ہے، میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ کی مدد کروں، نہیں تو میں لیگل ٹیم بھیجوں گا۔ باقی سپریم کورٹ میں آپ کا جو بھی میٹر ہوگا اس سے ریلیٹڈ وہ میں خود ہی ڈیل کروں گا۔ آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، آپ نے صرف مجھے انفارم کرنا ہے۔ Number 2, such other employees who are holding posts that on the date of their initial termination of service from 1st November 96 to 12th October 99 require the passing of any aptitude or scholastic or skills test for appointment thereunder shall from the date of the judgment under review to be stored to their said post the same terms and conditions service applicable on the date of their initial termination۔ اگر آپ کو اس ٹائم کسی امتحان میں سے گزرنا تھا اور نہیں گزر سکے تو اب سے آپ کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں NHA والوں کے NHA کے رولز کے تحت، سویگیس والوں کے سویگیس ڈپارٹمنٹ کے رولز کے تحت، اور باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو IB ہے، ان کے اپنے جو رولز ہیں ان کے تحت اگر آپ کو کوئی ٹیسٹ وغیرہ دینا تھا تو پھر آپ دیں گے۔ باقی ریسٹوریشن کے لیے اور آپ کی بحالی کے لیے آپ کو کوئی ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ میں نے آپ کو نمبر دیا، اگر ڈپارٹمنٹ آپ کو تنگ کرے، کوئی بھی تنگ کرے، آپ نے فوری طور پہ مجھ سے رابطہ کرنا ہے، اور عمران خان والی بات کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں نمبر 3 پہ، اینی امپروومنٹ ان دا ٹرمز، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ Any improvement in the terms and conditions service of all the restored employees shall be granted strictly in accordance with the laws and rules applicable to the service or employment and in the absence thereof regulations laid down for this purpose by their respective employers۔ اگر آپ نے جوائن کر لیا، آج سے آپ نے جوائننگ کر لی، جوائننگ کرنے کے بعد آپ کو کہاں ٹرانسفر کرنا چاہیے، کہاں پوسٹنگ کرنی چاہیے، آپ کے ایڈا کو پرماننٹ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، آپ کا کانٹریکٹ پورا ہو گیا ہے، ہونے والا ہے، آپ کو آپ کے پورے سروس اسٹرکچر کو آپ کے ڈپارٹمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت نارملی، لفظ نارملی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، آپ اب نارمل نہیں رہے، آپ نارمل امپلائی ہیں، اور نارملی ہی آپ کو جیسے دوسرے لوگ کہیں ٹرانسفر ہوں گے، کہیں پوسٹنگ ہوگی، کہیں کوئی ٹریننگ کرنی پڑے گی پروموشن وغیرہ کے لیے، تو وہ نارملی پروسیجر سے آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹ کے رولز کے تحت گزرنا ہے، کوئی اب نارمل نہیں۔ اب بھی دوسری بات، تیسری بار کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو آپ کا ڈپارٹمنٹ یا کوئی بھی تنگ کرے، میں نے آپ کو نمبر دیا، آپ نے فوراً مجھے کال کرنی ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں جو ریسٹرکٹڈ کلاس ہے، جن کو ریلیف نہیں دیا گیا، جن پہ یہ ججمنٹ فیوربلی اپلائی نہیں ہوتی۔ نمبر 4، یہ بات بھی میں 7 دن سے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اور کافی دوست کہہ رہے تھے سر آپ ہمیں جو ہے نا ہمارے دوستوں کو ڈراتے ہیں اور سچی بات نہ بتایا کریں۔ میں نے انہیں کہا بھائی میرے کلائنٹ ہیں، مجھے فیس دے چکے ہیں، ملینز میں دیے، ملینز رہتے بھی ہیں، اگر کھا بھی گئے کوئی بات نہیں، اللہ کی ذات دینے والی ہے، لیکن بات میرا اصول ہے، مجھے 20 سال وکالت میں ہوئے ہیں، 20 سال سے میں بات سچی صاف سیدھی کرتا ہوں، ایون فیس لینے سے پہلے ہی سچی بات کرتا ہوں۔ اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، 7 دن سے میں بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو بینیفٹ نہیں ملے گا، جن کے خلاف کوئی مس کنڈکٹ کے الزام ہیں، جو ایبسینٹ ہے، جن کرپشن کے الزام ہیں، وہی پیرا نمبر 4 میں بات آئی۔ The relief granted in sub paras 1 and 2 shall not be granted to employees those whose initial termination of service from 1st November 96 to 12th October 99 was on the grounds of absence from duty, misconduct, corruption, misappropriation of money, stock, or
fitness on medical grounds if such termination was not set aside finally by a court of law. اگر آپ کو اس ٹرمینیشن پہ نکالا گیا، ان گراؤنڈز پہ ٹرمینیٹ کیا گیا تھا اور آپ نے چیلنج کیا اور چیلنج میں آپ کی بات سچی ثابت ہوئی، آپ بے گناہ ہوئے، تو پھر تو ہو سکتا ہے. اگر نہیں تو پھر آپ کے جو اس الزاموں پہ آپ کو اس چیز کا کوئی بھی بینیفٹ نہیں ملے گا. اچھا، پھر آپ کو کیا بینیفٹ اس میں ملے گا، اس میں شارٹ آرڈر میں کلیئر نہیں ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی میری پیشن گوئی. اگر آپ کو اس معاملے میں بھی آپ نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ آپ کو مس کانڈکٹ، کرپشن یا کسی جو نکالا گیا وہ غلط نکالا گیا تھا، کسی ہائی کورٹ سروس ٹرائبیونل یا کئی کیس پینڈنگ ہے، وہ اپنی جگہ ریسٹور ہو جائے گا، یا آپ فریش کیس داخل کر دیں گے، آپ کا وہ کیس بھی متاثر نہیں ہوگا. اب آ جاتے ہیں، یہ ہو گیا، یہ جو فیصلہ ہے یہ آیا ہے 5 آنریبل ججز تھے، ہیڈ تھے جو سربراہی فرما رہے تھے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب. جو میرے آرگیومنٹس تھے ریٹن میں بھی اور وربل بھی، وہ بھی یہی تھے کہ مائی لارڈ یہ جو کیس ہے یہ کوئی عام قانون، لا اور کسی رولز اینڈ ریگولیشن کا کیس نہیں ہے، یہ قانون بھی عوام کا ہے. ڈیموکریسی فار دا پیپل بائی دا پیپل، یہی میرے آرگیومنٹس تھے. یہ قانون عوام کے لیے بنا ہے. بھٹو کا نعرہ تھا کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے. یہ جو ملینز کی تنخواہیں ہم لوگ لے رہے ہیں، کروڑوں روپے فیس ہم لے رہے ہیں، یہ اس عوام کے ٹیکس کے پیسے سے لے رہے ہیں. یہ آئین، یہ قانون، یہ پورے کا پورا، یہ لیجسلیٹو اسمبلیز، یہ ایگزیکٹو، یہ مقننہ، یہ عدلیہ، ہم سب عوام کے خادم ہیں. یہ سب کچھ عوام کے لیے ہے. تو اگر وہ آئین، وہ قانون، وہ رولز اینڈ وہ ریگولیشنز جو عوام کو ریلیف نہ دے سکے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، اس کی کوئی لیگیلٹی نہیں ہے. کامن سینس پہ لا ہوتا ہے، وہ لا جو کامن سینس کو اپیل کرے، جو بینیفٹ دے عوام کو، وہی لا کہلایا جاتا ہے. تو اسی بات پہ جو آنریبل عمر عطا بندیال صاحب تھے، انہوں نے اسی بات کو ٹرن لے کے 188 پہ ریلیف نہیں دیا، لیکن انتہائی مہربانی فرما کے عمر عطا بندیال صاحب نے، سجاد علی شاہ صاحب نے، قاضی امین صاحب نے، امین الدین احمد صاحب نے، اور ان چاروں نے ایک سائڈ پہ رہ کے ریویو تو ڈسمس کی، لیکن ریلیف 184(3) اور 187 میں انتہائی بہترین اور یادگار دیا. اچھا، اب جو چوتھے جج ہیں، 5ویں جج، یعنی ایک جو ڈائسینٹنگ نوٹ جنہوں نے رکھا، انہوں نے آپ کو، جو میں نے آپ کو صبح بتایا، 4 ججز نے آپ کو 90% ریلیف دیا، ایک جج نے آپ کو 100% ریلیف دیا. اب جو 100% ریلیف دیا وہ کیا دیا، اس کو میں مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو. انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ پارلیمنٹ از سپریم. پارلیمنٹ کے ایکٹ کو نل اینڈ وائڈ قرار دینا پارلیمنٹ کی توہین بن جاتی ہے. میری نظر میں ایز اے ممبر آف دس بینچ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا جو ایکٹ ہے وہ مینٹین رہتا ہے، اس لیے میں اس کو الٹرا وائرس پورے ایکٹ کو نہیں قرار دیتا. ہاؤ ایور جو سیکشنز اس کے ہیں انہیں جو الٹرا وائرس میں آ رہے ہیں ان کو میں قرار دیتا ہوں، یعنی سیکشن 4A and 10 to the extent of reinstatement and regularization on one scale higher. اور اس کے بعد جو چیزیں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کو بائی پاس کرتی ہے، میں ان کو الٹرا وائرس قرار دیتا ہوں، پورے ایکٹ کو نہیں دیتا، اور میں ایکٹ کو بحال کرتا ہوں اور ریویو پٹیشنز کو الاؤ کرتا ہوں. یعنی انہوں نے جو ریلیف دیا وہ ڈائریکٹلی 188 میں دیا، انہوں نے 184(3) یا 187 کے پیرامیٹرز پہ جا کے ریلیف نہیں دیا، انہوں نے ڈائریکٹ 100% ہمیں ریلیف دیا. اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے، جو ہمارے دوست کافی بات بھی کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے جو سمجھنے کے لیے چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ڈپارٹمنٹس، جب آپ جائیں گے تو آپ کو کچھ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے. پہلی بات، آپ نے اپنا پورا ریکارڈ جو ہے وہ پچھلا جو آپ نے 3-4 سال یا اس کے بعد سے جب رینسٹیڈ ہوئے 10-12 سال، وہ جو آپ نے سروس کیا اس کا پورا ریکارڈ رکھنا ہے. اگر آپ پہ کوئی الزام تھا ایبسنس کا، آپ نے کیا جواب دیا، آپ کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے.
اس کے بعد اگر آپ ایبسینٹ ہیں تو ایبسینٹ کی کور کرنے کے لیے آپ کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے. آپ نے کوئی ٹریننگ اسکلز کیے ہیں جن میں آپ کے نے لیٹرس آف اپریسیشن لیے ہیں. جیسے ہمارے ایک آئی بی کے دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ جی مجھے تمغہ شجاعت بھی ملا ہوا ہے تو مجھے کیوں نکالا گیا. تو یہ بہت اچھی بات ہے اور ایسے لوگوں کو تو تعریف کے قابل ہے, ان کو تو ریوارڈز دینے چاہیے, ان لوگوں کو تو نکالنا نہیں چاہیے. دیز آر ایسیٹس فار اس. اچھا, ایسے ڈاکیومنٹس آپ نے کمپلیٹ رکھنے ہیں, پروسیجر سے آپ نے چلنا ہے. اور لاسٹ میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا موبائل نمبر, واٹس ایپ نمبر 0332682662 آپ نے نوٹ کر کے رکھنا ہے. میرے جتنے بھی 1000 سے اوپر کلائنٹس ہیں اور باقی جتنے بھی 16-17 ہزار ملازمین ہیں, اگر آپ کو آنریبل سپریم کورٹ کی اس یادگار اور شاندار ججمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی ڈپارٹمنٹ والے کسی قسم کا کوئی تنگ کریں یا ڈسٹرب کریں یا آپ کو ریلیف لینے سے روکیں یا ادھر جا کے آپ سے رشوت مانگے یا آپ کا جو حق بنتا ہے وہ آپ کو نہ دے, کسی بھی حساب سے آپ نے فوری طور پہ مجھے میسج چھوڑنا ہے. میں نے اپنی لیگل ٹیم کی, یہ سامنے بیٹھے ہوئے ان کی میں نے ڈیوٹی لگا دی ہے. یہ آپ کو انشاءاللہ تعالی ہر موقع پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور میں کوشش کروں گا کہ اگر مجھے ٹائم ملا تو میں بھی ہائی کورٹ اور سروس ٹرائبیونل میں آپ کے کیس کے لیے, ویسے میں نہیں جاتا, تقریباً 2 سال ہو گئے میں سپریم کورٹ کے علاوہ کسی کورٹ میں اپیئر نہیں ہو رہا, لیکن آپ کیونکہ میرے لاڈلے ہیں, آپ بہت زیادہ مظلوم رہے ہیں ان 4 مہینوں میں, تو میں آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ میں آپ کو ہائی کورٹ سے بھی انصاف دلوا دوں, ٹرائبیونل سے بھی انصاف دلوا دوں اور انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ سے بھی انصاف دلوا دوں. تھینک یو ویری مچ.